اب آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس جاری ہے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. موت کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا تھا. ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے ایک پورے ٹرائل اور پروسیڈنگز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ الیکشن کمیشن پہنچا کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو ڈیکلریشن تھے جو انہوں نے بطور رکن قومی اسمبلی دینے تھے، ان ڈیکلریشن میں انہوں نے درست معلومات نہیں دی، بلکہ کروڑوں روپے کے جو ان کے کوئی منافع تھے یا گینز تھے ان کو چھپایا، اور ان کو نہل کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کی شکوں کے عین مطابق ایک ریفرنس جو ہے وہ سیشنز جج اسلام آباد کو بھجوایا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے لیے لائبل ہیں، انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں اور اس کا الگ سے ٹرائل کیا جائے. اس طرح کے ٹرائلز ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا. الیکشن کمیشن کی شکایات اور ریفرنس پہ درجنوں کے قریب یہ کیسز ہوئے 2010 سے لے کے 2018 تک، جن میں بہت کامنلی جو آپ کو یاد ہوں گے وہ جعلی ڈگری کے وہ کیسز تھے جو کئی ایم این ایز اور ایم پی ایز حضرات کے خلاف الیکشن کمیشن نے موو کیے. مختلف سیشن عدالتوں نے ان کیسز کو پروسیڈ کیا. 4 یا 5 گواہان ہوتے ہیں، کئی دفعہ لوگ بری ہوئے، کئی دفعہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں. ان پارلیمنٹیرینز نے ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں فائل کیں، انہوں نے سرنڈر کیا. جہاں پہ سزائیں ہوئیں وہ جیل میں گئے، ان کی بعد میں ضمانتیں ہوں گئی. لیکن نہ کبھی احتساب عدالتوں میں یہ تماشا کسی نے دیکھا، نہ کبھی سیشن عدالتوں میں اینٹی کرپشن کی کورٹس میں، جس طرح کے بھی معاملات ہوں. یہ ایک انہونے واقعات ہو رہے ہیں جو ہم نے ان دنوں میں دیکھے ہیں کہ مستقل ایک شخص اس بات پہ بضد ہے کہ اس نے پروسیس آف لاء کے آگے سرنڈر نہیں کرنا. میرے لیے تو بطور وکیل کے یہ بات بھی تکلیف دہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بائی ہز اون کنڈکٹ کسی قسم کے ڈسکریشنری ریلیف کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے، یعنی کسی ثوابدیدی ریلیف کے لیے جو کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ پٹیشن میں دیا جاتا ہے. میرے ملک کی معزز عدالتوں نے وہ بھی ایک طرح سے ایکسٹرا مائل جا کے وہ ریلیف بھی دیا، اور 8 9 مقدمات میں بیک وقت شام کو عدالتیں کھول کے اور ہائی کورٹ کے اندر ان کو ریسیو کروایا گیا اور ان کو حفاظتی ضمانتیں دی گئیں کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اور وہ کسی طرح سے اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ آج ان پہ فرد جرم لگنی تھی توشہ خانہ والے کیس میں، جو کہ کسی ایک انڈیویجول کا کیس نہیں ہے. ایک آئینی ادارے نے پوری تحقیق کے بعد، ایک تفصیلی فیصلے کے بعد، اور وہ بھی متفقہ فیصلہ تھا، اس میں کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ بھی نہیں تھا، یہ ریفرنس بھیجا. آج جس طرح سے املاک کو، سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، نظر آتش کیا گیا، کارکنوں کے، یا میں یہ کہوں گا کہ شرپسندوں کے جمع غفیر میں خود کو انہوں نے چھپا کے انسانی ڈھالیں بنا کے پروسیس آف لاء کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اب دوسری بات جو بار بار سننے میں آ رہی ہے، ادھر سے بیان بھی دیے جا رہے ہیں کہ لاہور زمان پارک میں جو ایکشن ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت یا سیاسی حکومت نے اپنی سیاسی مخاصمت میں کیا. تو آپ سب کے سامنے ہے کہ پنجاب میں ایک نگران سیٹ اپ ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی حکومت کے معاملات چلا رہے ہیں. نگران کابینہ ہے، اس نگران کابینہ نے الیکشن کمیشن کی اجازت سے یہاں پہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور دیگر افسران جو ہیں ان کو تعینات کیا. ایک ایسے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کی ہے جو کہ خان صاحب کے دور میں تھرو آؤٹ پنجاب میں پوسٹڈ رہے ہیں اور بڑی اچھی شہرت کے آفیسر ہیں. وہ ان کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھے. تو اس سارے کے باوجود اگر آپ نے ایک نیوٹرل سیٹ اپ کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ ریاست کو بچانے کے لیے، شہر کے امن کو بچانے کے لیے، اور ریاست کے اندر ریاست بننے سے روکنے کے لیے انہوں نے اگر ایکشن کیا ہے، اور پرسنٹ ٹو دا پریویس ایونٹس، یعنی کہ انہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی کیا،
جو تماشا زمان پارک میں لگایا گیا جب ان وارنٹس کی تعمیل کے لیے پولیس یہاں پہ آئی، اور جس طرح سے پولیس پہ حملہ آور ہوئے لوگ اور درجنوں پولیس اہلکاران کو اور افسران کو زد و کوب کیا گیا، ان پہ پتھراؤ کیے گئے، پیٹرول بوم پھینکے گئے، غلیلوں کے ذریعے پتھر اور وہ موٹے کینچے پھینکے گئے، تو اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے تفتیش تو کرنا ہے، انہوں نے وہ علاقہ بھی سیکیور کرنا ہے۔ آج آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ وہاں کے بہت سارے رہائشی جو خواتین اور مرد حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو یرغمال بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے شکر کیا ہے کہ ہمارا علاقہ کلیئر ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان جو ہے اس کے لیے جو بھی اور جس حد تک بھی اقدامات کرنے ہو وہ حکومت کرے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ موب لا کے یا شرپسندوں کے جتھے لا کے ریاست کو یرغمال کر کے اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کر سکتے ہیں یا فیصلوں کو ہونے سے روک سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ کسی قومی سیاسی جماعت کا نعرہ لگانے والے رہنما کو پاکستان کی اگر ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ لوگ خود پولیٹیکل بیٹ کے لوگ ہیں، آپ یہ کور بھی کرتے رہے ہیں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عوامی سپورٹ نہیں تھی؟ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، وہ جیل میں تھے جب ان کی سیاسی جماعت نے پنجاب میں سادہ اکثریت حاصل کی، پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کے باوجود، اور پھر جہازوں پہ لا کے آزاد اراکین کو پٹکے پہنا کے تو حکومت قائم کروائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی۔ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ کالیں دے کے تو عدالتوں پہ حملہ آور نہیں تھے ہو سکتے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو جب گرفتاری کے لیے وارنٹ بھیجا گیا نیب کی طرف سے تو کیا انہوں نے سندھ میں حصار قائم کر لیے تھے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت تھی؟ کیا انہوں نے ریاست پہ یا ریاستی اداروں پہ یا عدالتوں کے پریمسز پہ جتھوں کے جتھے لے کے حملے کیے؟ بالکل نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، جو